السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کے اس مبارک مجلس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا؟ اور جو ایمان کو کفر سے بدل دے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ معزز و موقر بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور دشمنان اسلام کے بعض پروپیگنڈوں ہی کی وضاحت فرمائی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہود اور دشمنان اسلام جو لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے بہت سارے وسائل اور ذرائع تھے اور اس کی بہت ساری شکلیں تھیں۔ پچھلے درس میں ایک شکل کا تذکرہ ہوا، ایک پروپیگنڈے کا تذکرہ ہوا اور اس کی حقیقت واضح ہوئی، جو کہ قرآن کریم کے احکامات اور آیتوں کے منسوخ ہونے سے متعلق تھا، کہ اس کو لے کر وہ لوگوں کو بیچ میں غلط فہمی پھیلاتے۔ اب اس آیت کریمہ میں جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے، وہ ہے بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا۔ یہود اور اس طرح کے لوگ خود بھی اور بعض دفعہ دوسرے لوگوں کو بھی سکھا کر بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ نبی سے یہ سوال کرو، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، جاؤ یہ سوال کرو، یہ پوچھو، اور خود آ کے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو سکھایا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کرتے رہو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کیا گیا؟ یہ وہی قوم ہے کہ جن کے آبا و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کر کر کے تنگ کر دیا تھا ان کو۔ یہ اسی قوم کی اولاد ہے جو تم سے تمہارے نبی سے سوال کر کر کے تمہارے نبی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ بات بات پر موسیٰ علیہ السلام پر سوال، بات بات پر اعتراض، بات بات پر اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ اور مطالبے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی ان کے سوالات کی، ان کے ڈیمانڈ اور مطالبات کی، کہ جب کسی کو دیکھا
کہ لوگ درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دے جیسے ان کے لیے، یا موسیٰ علیہ السلام سنا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا دو جیسے ان کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کیا کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے؟ یعنی یہ استفہام میں انکاری ہے کہ مسلمانوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں دیکھو کسی کے پڑھاوے میں مت آنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے رسول کو سوال کر کر کے پریشان مت کرو۔ تو کیا تم جیسے موسیٰ سے علیہ السلام سے سوال کر کے ان کو پریشان کیا گیا، ایسے تم اپنے رسول کو پریشان کرو گے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان نبی علیہ السلام کو قطعی طور سے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے آرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے تقاضوں کو ہمیشہ وہ اپنے نظر میں رکھتے تھے۔ وہ تو اتنے باادب تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جانا ہوتا تھا تو آپ کے دروازے کو دستک اپنے ناخون سے دیا کرتے تھے، آواز تیز نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو، مومنوں کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو یہ درس دیا ہے کہ بیجا غیر ضروری سوالات، بلا مطلب کی تفصیلات، ان ساری چیزوں کو مت طلب کرو، ان ساری چیزوں کو مت پوچھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی بہت سی آیتوں میں بیان فرمایا، یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے مومنو ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے تو تم کو اچھا نہیں لگے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل ایمان کو کتنی طرح سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے، اسے منع کیا ہے۔ اس میں جہاں قیل قال ہے وہی کثرت السوال ہے، کہ کیا یہ کہا گیا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، بے سر و پیر کی باتیں لے کر کے باتیں کرتے رہنا اور زیادہ سوال کرنا بے مطلب۔ آج اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی وضاحت کے ساتھ منع فرمایا، لیکن اس امت کے اندر اللہ رحم کرے، کرنے کے لیے کتنے احکامات موجود ہیں، کرنے کے لیے کتنے مسائل موجود ہیں، کتنی عبادتیں، کتنی نیکیوں کے ذرائع، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ایسی چیزیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو جنت میں جب وہ آئے زمین پر تو کون سے لباس پہنے ہوئے تھے، کس رنگ کا تھا، ان کی ملاقات کہاں ہوئی، کیا ہوا جنت میں، یہ ڈیٹیل، وہ تفصیلات، پھر جو ہے مختلف چیزوں کی تفصیلات، انبیاء اکرام کی جو ہے کیا نام ہے ڈیٹیل تفصیلات، جس سے قرآن اور حدیث خاموش ہے۔ تو ایسی بیجا بغیر ضرورت کے ایسی چیزیں جو ہمارے عمل سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، ان کے بارے میں بلا مطلب کے سوالات اور تفصیلات جو ہے کیا نام ہے لینا اور جو ہے معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے میرے بھائی۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے اور سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر کہا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے تو حج کرو، ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے حج کے فرض کیا، حج کرو۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال کرنا ہے حج؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے اور پھر اس کے بعد فرمایا تم لوگ ایسے سوالات کیوں کرتے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں جب کوئی چیز کا حکم دوں تو اس کو کرو، کسی چیز سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ، اور اگر کسی چیز سے خاموش رہوں تو وہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے معاف کر رکھا ہے، تو اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کہا حج کرو، حج کرو۔ اب اگر یہ کہتے اور میں کہتا ہاں تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو بلا وجہ
چیزوں کے ڈیٹیل میں جانا یہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے توحید ہے، ہمارے لیے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادتیں ہمارے سامنے واضح اور صریح ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ بلا ضرورت چیزوں کی جو ہے تفصیلات میں جانے کی نہیں ہے۔ اب کوئی واقعہ اگر قرآن کریم میں بیان کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، یعقوب علیہ السلام کا بیان کیا، بہت سارے نبیوں کے بیان کیے، بہت سارے ظالم اور جابر لوگوں کے بیان کیے، بہت سارے نیک لوگوں کے بیان کیے، جو واقعہ اللہ نے جتنا بیان کیا اتنا بیان کر دو۔ اب جو نہیں بیان ہوا اس کے بھی تفصیل میں جاتے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں آپ کو مسائل نہیں معلوم ہے، توحید کے مسائل نہیں معلوم ہے، نماز کے مسائل نہیں معلوم ہے، آپ کو اپنے عبادات اور عقائد اور معاملات اور اخلاقیات سے متعلق پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں۔ قرآن کریم خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھ لو۔ تو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے، کوئی عبادت کا مسئلہ، کوئی عقیدے کا مسئلہ، کوئی معاملات کا مسئلہ، آپ کے زندگی سے متعلق، آپ کے عمل سے متعلق آپ پوچھئے، لیکن بیجا بلا وجہ سوالات کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کو ایمان سے بدل لے گا، یعنی اللہ نے آپ کو ایمان کی توفیق دی، اب اس طرح کے سوال کر کر کے اگر آپ کفر میں چلے گئے، یعنی کیا مطلب اس سے پتہ چلا، کیا اشارہ ملا کہ زیادہ بیجا سوالات کرنے سے انسان کفر میں جا گرتا ہے، بیجا تفصیلات میں جانے سے انسان کفر کی طرف چلے جاتا ہے، بیجا تفصیلات میں جانے سے انسان کفر میں چلے جاتا ہے، اس کو کفر میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ہوشیار کر دیا کہ جو ایمان آنے کے بعد، ایمان پانے کے بعد کفر کو بدلے گا تو وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو شرعی تفصیلات جو موجود ہیں انہی تفصیلات پر آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا، وہ چاہے ماضی کے اخبارات سے متعلق ہو، چاہے مستقبل میں آنے والے واقعات سے متعلق ہو، چاہے آخرت کے منازل اور مراحل سے متعلق ہو، ان کے متعلق آپ کو تفصیلات میں بیجا اس میں نہیں جانا ہے۔ آپ کے مسائل سے متعلق کوئی چیز نہ معلوم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بیجا تفصیلات، بیجا سوالات کرنے والا آہستہ آہستہ نعوذ باللہ کفر کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو بیجا کثرت سوالات سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔